کرتے ہیں. تو آج کل کی جو مناسبت ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہے. تو اس پر جو ہے وہ چند پہلوؤں سے تبصرہ کرنا ضروری ہے کہ یہ شہادت کس طرح ہوئی اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. کچھ چیزیں تاریخ نے چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ سوال جو تاریخ میں ابھر رہے ہیں وہ سوال اس بات کو بتا رہے ہیں کہ کتنی کوشش کی جائے مظالم کو چھپانے کی، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. شیعہ اور سنی تمام تاریخ نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ فلاں آدمی کچھ آدمیوں کے ساتھ دروازے پر آیا اور اس نے دروازے کو پکڑا اور کہا کہ اگر علی باہر نہیں آتے بیعت کے لیے تو میں اس گھر کو اور اس گھر میں موجود افراد کو آگ لگا دوں گا. یہ شیعہ اور سنی دونوں تاریخ نے لکھا. اس کے بعد شیعہ تاریخ نے تفصیل دی ہے، سنی تاریخ خاموش ہے وہاں سے. اور پھر بعض سنیوں نے مانا ہے اور اس کی توجیہ کی ہے کہ پیغمبر کے بعد خلافت کو اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خلافت مضبوط نہ ہوتی. جواب یہ ہے کہ آیا خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کسی پر ظلم کیا جائے، کسی پر زیادتی کی جائے، کسی پر چڑھائی کی جائے اور دعویٰ بولا جائے، بلوا کیا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ اگر کسی خلافت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سارے اور ذریعے ہیں. اور پھر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، عورت پر ظلم کرنا، خاتون پر کرنا، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. اور پھر خاتون بھی عام خاتون نہیں ہے، اس نبی کی بیٹی ہے جس نے عربوں کو چلنا سکھایا، کھانا کھانا سکھایا، تہذیب بنا کر دی، حکومت بنا کر دی، ان کو انسانیت کے اطوار سکھائے ان کو. اس جو ہے وہ خاتون کے گھر پر عمل کرنا، اور وہ خاتون وہ ہیں جو انہی مسلمانوں کے درمیان پیغمبر نے اس خاتون کا، اس سیدۃ النساء العالمین کا کتنا احترام کیا. کہ خود روایتیں ہیں جس میں بیان ہے کہ جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو پیغمبر اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، ہاتھوں کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. حالانکہ مسلمانوں میں مشہور تھا کہ پیغمبر کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ایک دفعہ ابو سفیان مدینے سے مکہ آیا، پیغمبر کے گھر آیا. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو پیغمبر کی زوجہ تھی، اس نے پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کی تو ام حبیبہ نے اٹھا دیا، کہا یہ پیغمبر کی جگہ تو اس لائق نہیں ہے کہ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے. یعنی یہ مسلمانوں میں یہ چیز تھی. وہ جگہ جہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا وہاں فاطمہ الزہرا کو پیغمبر خود بیٹھاتے تھے. اس کا مطلب ہے بی بی پاک کا مقام، بی بی پاک کی منزلت ہے. اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا. اور حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ پیغمبر نے بی فاطمہ الزہرا کے کان میں کوئی بات کہی. ایک دفعہ بات کی تو بی بی مسکرا گئی، دوسری دفعہ بات کی تو بی بی پریشان ہو گئی، رو پڑی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا بی بی فاطمہ الزہرا سے، پیغمبر نے کون سی بات کی آپ خوش ہوئی اور کون سی بات پر غمگین ہوئی؟ کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں جلد فاطمہ تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. تو میں غمگین ہو گئی، رو پڑی. اور پھر پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے جو آدمی مجھ سے جنت میں ملے گا تو ہو. تو مجھے خوشی کا اظہار ہوا، خوشی کا احساس ہوا. یہ روایات کس نے بیان کی ہیں؟ خود اہل سنت کی کتابوں. اتنا بڑا مقام بی بی فاطمہ الزہرا کا جو کسی اور کو نہیں ملا. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ساری فضیلتیں بیان کرنے سے ایک اور مطلب بھی ثابت ہوتا ہے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی
کوئی اور بیٹی نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر جو ہمیں درس اخلاق دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں کے درمیان فرق نہ کرو، اولاد کے درمیان فرق نہ کرو. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کے ہاتھ چومیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں، اور دوسری کا خبر ہی نہ ہو اس کے بارے میں کہ کیا سلوک رہا پیغمبر کا، کیا رویہ رہا اس سے پیغمبر. بس پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی بیٹی، دوسری بیٹیاں گھڑی گئی ہیں اس ہستی کا مقام کم کرنے کے لیے، ویلیو کم کرنے کے لیے. کیونکہ دشمن نے کوشش کی ہے، مختلف حربے استعمال کیے ہیں نا اہل بیت کا مقام کم کرنے کے. ظاہر ہے پھر بیٹیاں 3 ہوں گی تو داماد بھی 3 ہوں گے، بیٹی کا مقام بھی کم ہوگا اور جو اصلی داماد ہے اس کا مقام بھی کم ہوگا. یہ وہ ایک ہیں جی پیر کرم شاہ اظہری، یہ آپ کے بہرے والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ضیاء القرآن، تفسیر قرآن لکھی ہے. بڑے پائے کے عالم دین ہے بریلویوں میں، اور بریلویوں میں ان سے زیادہ لائق بھی کوئی بھی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ شیعوں سے متعلق متعصب بھی کوئی نہیں، شیعوں کا مخالف بھی کوئی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام علی نفس سے پیغمبر کے عنوان سے مباہلے میں گئے. میں کہتا ہوں نہیں، نفس کے عنوان سے نہیں گئے، بلکہ کیونکہ داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے تو بیٹے کے عنوان سے گئے. ابناءنا و ابناءکم، جی یہ لکھا. تو شیعہ عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر ایسا ہوتا داماد کے عنوان سے جاتے تھے تو داماد پھر 4 جانے چاہیے تھے. جی بقول جو ہے وہ اہل سنت کے، جی 4 نہیں، چلو 3 تو جا سکتے ہیں نا جی. کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے یہاں 2 بیٹیاں تھیں پیغمبر کی نا، ٹھیک ہے جی. 2 عثمان، حضرت عثمان 2 کی جگہ حضرت عثمان ہو گئے، ایک امام علی 3 اور ایک اور کوئی ہونے چاہیے. جی یہ 4 آدمی جو ہے وہ 3 آدمی جو ہے وہ جانے چاہیے، حالانکہ ایک گیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم فرض کرنے بنوانے داماد بھی گئے تو ایک ہی داماد تھا پیغمبر کا. جی حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنوانے داماد نہیں کیا، کیونکہ داماد عارضی رشتہ ہوتا ہے. جی داماد یا بیوی ہونا، زوجہ ہونا یا شوہر ہونا یہ عارضی رشتہ ہے، یہ مستقل نہیں ہے. بیٹا ہونا پکا رشتہ ہے، بیٹی ہونا پکا رشتہ ہے، نفس سے پیغمبر ہونا پکا رشتہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. پیغمبر خود تشریف لے گئے، نفس کی جگہ امام علی کو لے گئے، بیٹوں کی جگہ لے گئے حسن حسین کو، خواتین کی جگہ پر بیوی فاطمہ الزہرا کو. اور ایک تاریخ نے ایک چیز ثابت کی ہے، دیکھیں کہ لوگ خواتین کی رائٹ کی بات کرتے ہیں نا، اس طرف 5 ہیں، ایک ان میں خاتون ہے. عیسائیوں کی طرف سے ایک خاتون بھی نہیں آئی، ان کی طرف سے صرف مرد ہی ہیں، وہ بھی بعد مقابلے میں نہیں آئے. لیکن جو آنا چاہتے تھے، منتظر تھے کہ وارد میدان ہوں، میدان میں داخل ہوں، اگر وہ نورانی شخصیات کو نہ دیکھتے تو آنا تھا. انہوں نے کہا، فیصلہ کیا کہ دیکھیں کہ پیغمبر کس کو لاتا ہے، یہ محمد کس کو لاتا ہے. ان کا جو بڑا جو تھا نا اسکوف تھا، بشپ جو تھا، اس نے یہ کہا کہ دیکھتے کہ محمد اگر اپنے ساتھیوں کو لائے گا نا ہم بھی داخل ہو جائیں گے میدان، لیکن اگر محمد دیکھیں کسی اور کو لایا، ہم دیکھیں وہ شخصیات کون ہیں، اگر وہ دیکھیں ہمارے مقابلے کی ہوں گے تو ہم بھی انٹر ہو جائیں گے میدان. جب بیوی فاطمہ الزہرا آئی ہیں، امام حسن حسین آئے ہیں، امام علی آئے ہیں، تو انہوں نے نگاہ دوڑائی اور انہوں نے کہا کہ ایسی نورانی شخصیات میدان میں داخل ہو گئی ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو کوئی عیسائی سر زمین پر باقی نہیں رہے. ایک وجہ سے میدان میں، دوسری وجہ سے اس وقت اس لیے میدان میں نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ محمد سچا ہے، بقول ان کے نا، ہم تو رسول اللہ کہتے ہیں نا، ان کے الفاظ بیان، محمد سچا ہے کیونکہ بیٹی کو لایا ہے، نواسوں کو میدان میں لے آیا ہے اور اپنے خاص آدمی کو لے آیا ہے. اگر سچا نہ ہوتا تو اپنے قریبوں کو جو ہے نہ لاتا، اس مشکل میں نہ ڈالتا. اس کا مطلب ہے سچا ہے، وہ اپنے قریبی آدمیوں کو قربانی کے لیے لے آیا ہے، کیونکہ موبائلہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. یہ موبائلہ میں جانا یعنی اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے دور کرنے کے لیے میدان میں ڈال دینا. کہا کہ محمد سچا ہے،
کیونکہ اپنی قریبی ترین افراد کو قربانی کے لیے لے آیا ہے، فدا کرنے کے لیے لے آیا ہے اسلام پر. اور وہاں پر بھی میور بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح انداز تھا کہ پیغمبر چل رہے ہیں آگے، حسن اور حسین پیغمبر کے ساتھ ہیں، ایک کو اٹھایا ہوا ہے، ایک کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا ہے، اور آخر میں امام علی علیہ السلام چل رہے ہیں. اور طریقہ دیکھیں نا، محمد مصطفیٰ نے وہی ترتیب رکھی جو قرآن کی طرف سے، کل ندعو ابناءنا و ابناءکم، پیغمبر کے ساتھ ابناء ساتھ، ونساءنا و نساءکم، بی بی فاطمہ الزہرا، وانفسنا و انفسکم، امام علی علیہ السلام. یعنی دیکھیں وہ محمد مصطفیٰ جو اپنے عمل کے ذریعے قرآن کی جو ہے ترتیب بھی تبدیل نہیں کرتے، وہ کتنے قریب ہوں گے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ. اور وہاں پر جب تشریف لائے بی بی فاطمہ الزہرا، اور یہاں یہ انداز تھا نا، محمد مصطفیٰ یہاں پر پاؤں رکھتے تھے اور پاؤں کو اٹھاتے تھے، وہاں بی بی فاطمہ پاؤں رکھتے تھے. کہتے ہیں نقش قدم پر چل رہا ہے فلاں جی، ایک مشہور مقولہ ہے نا، مثال ہے. یعنی فاطمہ وہ ہے جو پیغمبر کے نقش قدم پر چلتی ہیں، اور علی وہ ہے جو فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا کتنا بڑا مقام. اور ایک اور چیز مشہور و معروف ہے جس کی وجہ سے شیعوں پر الزام بھی لگتا ہے، مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ. بعض ہمارے نادان برادران کہتے ہیں کہ شیعوں کا ایک اپنا قرآن ہے جس کا نام ہے مصحف فاطمہ الزہرا. نہیں، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن شیعوں کا وہی ہے جو اہل سنت کا قرآن، جو عام مسلمانوں کا. وہ کراچی میں ایک دفعہ فسادات ہوئے نا ضیاء الحق کے زمانے میں، تو شیعہ امام بارگاہوں کو جلایا گیا، تو اس میں قرآن تھے. تو رشید ترابی صاحب تھے سر، وہ قرآن جلے ہوئے لے کر گئے تھے ضیاء الحق کے پاس، اور کہا تھا دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو اس لیے جلایا گیا، شیعوں کا اپنا قرآن ہے، یہ تو تاج کمپنی اس پہ لکھا ہوا. یہ پرانے زمانے میں مشہور ہوتا تھا نا قرآن تاج کمپنی کا. جی مصحف فاطمہ کیا ہے؟ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. اصل میں عربی میں صفحہ، جس طرح اردو میں ہم صفحے کو کہتے ہیں صفحہ، چند صفحے اکٹھے ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں صحیفہ، اور یہی چند صفحے ایک اگر جلد کی صورت میں ہو جائیں اسے کہتے ہیں مصحف. صفحہ اور صحیفہ سے بنا ہے، اور اسی وجہ صحیفہ عربی زبان میں اخبار کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ صفحے ہوتے ہیں. جریدہ بھی کہتے ہیں اور صحیفہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس لیے کہا جاتا ہے صحف ابراہیم. صحیفے کی جمع کیا ہے؟ صحف. یعنی کچھ ورقے ہوں، کچھ کاغذ اکٹھے ہوں تو صحیفہ کہلاتا ہے، اور اس صحیفے مختلف صحیفے ہوں تو ان کو صحف کہا جاتا ہے. یہ مصحف کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں بی بی فاطمہ الزہرا کو، تعلیمات دیتے رہے بی بی فاطمہ الزہرا کو پیغمبر پاک، جس طرح تسبیح فاطمہ الزہرا ہے، جس طرح امام علی نے تعلیم دی ہے دعائے کمیل کس کو؟ کمیل ابن زیاد کو. جس طرح امام زین العابدین نے اپنے صحابی کو دعائے ابو حمزہ صومالی دی ہے، جن کا نام ثابت دینار تھا، ابو حمزہ صومالی ان کی کنیت تھی. ان کو ایک دعا تعلیم فرمائی. کس نے؟ امام زین العابدین نے، اور ان کے نام سے مشہور ہو گئی. اس طرح پیغمبر نے کچھ تعلیمات دی اپنی بیٹی کو، اور ان تعلیمات کو لکھا ہے امام علی نے. کیا بات ہے. اور وہ احادیث کا مجموعہ جمع ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ، یعنی احادیث کا مجموعہ ہے. جس طرح کتاب علی ہے نا، کہ امام علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی احادیث کی اپنی احادیث کی کتاب ہے جسے کتاب علی کہا جاتا ہے، اور جو امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو امام علی نے دی ہے امام حسن کو لکھ کر کے حدیثوں کی کتاب. امام حسن نے امام حسین کو دی ہے، کربلا میں لٹ گئی تھی، پھر امام زین العابدین کو واپس ہوئی ہے، اور پھر امام زین العابدین نے امام باقر کو دی ہے، اور سلسلہ چلتا رہا. امام زمانہ کے پاس وہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے، کتاب علی بھی موجود ہے، اور اس طرح وہ امام علی کے ہاتھ کے لکھا ہوا قرآن بھی امام زمانہ کے پاس موجود ہے. آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ وہی امام علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کوئی علیحدہ قرآن، علیحدہ نہیں ہے، سیم یہی قرآن ہے. صرف اس میں دو چیزوں کی نشاندہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو ترتیب نزول قرآن ہے اس کی نشاندہی ہے، صحیح، اور دوسرا اس میں تفسیر پائی جاتی ہے.
مثلا قرآن میں لکھا ہے نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب اے محمد مصطفیٰ تیرے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو امام علی نے لکھ دیا ہے یہ کون کون تھے منافق. اور عجیب سی ایک اور چیز دیکھو نا، پیغمبر کے زمانے میں منافقین اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری صورت ان کی شان میں نازل ہو گئی. پوری صورت، یہ شان میں تو مذاق سے ہم کہہ رہے ہیں، ان کی شان میں نازل، اتنے منافق تھے. لیکن پیغمبر کے پاس غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ وہ مسلمان ہو گئے تھے، مشینری میں آ گئے تھے، گورنمنٹ کی سسٹم میں آ گئے. صحیح. اب وہ منافق نہیں رہے تھے، اب وہ قوم کیا ہو گئے؟ مومن بن گئے. اب وہ مومن بن گئے، اب وہ محدث بن گئے، اب وہ قرآن لکھنے والے بن گئے، اب وہ کمانڈر بن گئے. کیونکہ منافقوں کو جو مشکل تھی نا، سب سے زیادہ مشکل منافقوں کو امام علی سے تھی. اور پیغمبر نے اس میں یہ ارشاد بھی فرمایا تھا نا کہ مومن منافق کی پہچان کیا ہے؟ علی ہے. یہ حدیثیں اہل سنت کے اور شیعہ کے ہاں دونوں مشہور و معروف ہیں. یہ ان کو قرآن سے مشکل نہیں تھی. منافقوں کو محمد مصطفیٰ کی ذات سے مشکل نہیں تھی، ان کو مشکل تھی اہل بیت سے. اور جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ ان کا مشترکات بہت زیادہ ہو گئے تھے، ان کی نظریہ آپس میں ملتا تھا. بعد میں جو لوگ آئے تھے ان کی مشکل بھی وہی تھی جو منافقوں کی مشکل تھی. گٹ چھوڑ ہو گیا تھا. اس لیے اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کو وارا نہیں کھاتا تھا کہ امام علی نے واضح لکھ دیا تھا. اور پھر لوگوں کے لیے سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ آدمی قرآن نے ان کو منافق کہا، یہ تو آج وزیر لگا ہوا ہے، یہ مشیر لگا ہوا ہے، یہ جو ہے گورنر لگا ہوا ہے، یہ کمانڈر بنا ہوا ہے. صحیح. تو یہ کس طرح کمانڈر بن گیا؟ قرآن نے تو اس کو منافق کہا. بس اس لیے وہ قرآن دوسرے قرآن سے جو تھوڑا بہت اس قرآن کا اختلاف ہے اس